الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب یہ کتاب نہیں ہے اس میں کوئی شک ہدایت ہے متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور اس چیز میں سے جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو نازل کی گئی ہے آپ سے پہلے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آ جانے کے بعد اس سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نقل کیا جس میں گائے کا ذکر ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، تو اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ واقعہ یوں ہے مختصر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عامر نامی ایک شخص تھا۔ اس شخص کے بھائی یا بھتیجوں نے اسے قتل کر دیا جائیداد کی لالچ میں۔ اس عامر نامی شخص کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر یہ قتل ہو جائے مر جائے تو اس کی کوئی آگے اولاد نہیں ہے تو جائیداد ہمیں مل جائے گی، ہم اس کے وارث کہلائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی اپنی ایک کارروائی کی اور اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد سلام کے پاس پہنچے، ویلا کیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ قاتل کو تلاش کرو۔ ان کی یہ سوچ تھی کیونکہ ہماری اس کارروائی پر کوئی گواہ نہیں، کارروائی تو اس وقت ہوگی، مقدمہ تو اس وقت دائر ہوگا جب ہمارے خلاف کوئی گواہ ہوں گے، لہٰذا گواہ کوئی نہیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور جائیداد ہمیں مل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے جسم کا کچھ حصہ کوئی عضو مردے کے جسم کے ساتھ لگائے تو مردہ خود ہی بتا دے گا اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور مردے نے خود بتا دیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو اس مناسبت سے کیونکہ اس واقعے کے اندر گائے کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم، جس کی پہلی آیت ہے اور اس کے متعلق راجح قول یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ کہ اس کے معنی اور مطلب کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اور بعض جگہ یہ بات تفسیروں میں موجود ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہے، بہت سی الف لام میم را بہت سی صورتوں کے شروع میں موجود ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان راز ہے، ہمیں اس کے معنی کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکم اس بات کا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس کے پڑھنے میں ہمیں اجر و ثواب ہے اور سننے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ الف لام میم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک آیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک حرف پہ قرآن پاک کے ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ گویا کہ جو شخص الف لام میم کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، یہ قرآن پاک کا اجر و ثواب ہے۔ خیر الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ رب العزت اس کی مراد اس کے معنی کو خوب جانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اللہ کے حکم سے، اور مخالفین نے مشرکین نے اس کا انکار کیا، اس پر شک اور شبہ کیا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس پر مخالفین نے شک و شبہ کا اظہار کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی ایک ایک بات حق ہے، اس کی ایک ایک بات سچ ہے۔ یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے، شک کرنے والوں نے قرآن پاک پہ شک کیا ہے اور اللہ فرماتے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ان دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ تو یاد رکھیے
اس بات کی اس مثال سمجھے کہ ایک شخص بیمار ہو اور اس کی زبان خراب ہو چکی ہو، اس کی زبان میں کڑوا پن محسوس ہو رہا ہو، اور اسے شہد چٹایا جائے تو اسے شہد کی مٹھاس محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اسے کڑوا ہی محسوس ہوگا، اور وہ شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ شہد کڑوا ہے، تو وہ اس شخص کی بے وقوفی ہے، شہد کا کوئی قصور نہیں، اپنی اصلی حالت پہ قائم ہے، اس کی مٹھاس ویسے ہی ہے جیسے ہوتی ہے، یہ اس شخص کا اپنا قصور ہے، جس کی وجہ اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے اسے کڑوا محسوس ہو رہا، حالانکہ شہد خود کڑوا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص منصف مزاج ہو اور قرآن پاک کو حق کو سمجھنے کی غرض سے اور صحیح رستے کو ہدایت پانے کی غرض سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے، تو وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہوگا قرآن پاک کی ایک ایک بات حق اور سچ ہے، یہ منزل من اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، ان کی اپنی سوچ میں، ان کی اپنی فکر میں، ان کے دماغ میں شکوک و شبہات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک پر اعتراض کیا۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس پر لوگوں نے تو شک کیا، لا ریب فیہ، لیکن اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یا پھر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اصل میں قرآن پاک کی خصوصیت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ گناہ گاروں کو ہدایت دیتی، جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، لیکن اللہ خود فرماتے جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں وہ یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن پاک پر دوسرے مقام پر اللہ خود فرماتے ہیں ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ اس ہدایت سے یہ ہدایت کس کو حاصل ہوگی، یعنی کون اس سے نفع اٹھائے گا، کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ وہ پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جو طاقتور غذا ہے، اگر وہ بیمار آدمی کو کھلائی جائے تو بیمار آدمی کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غذا میں طاقت نہیں ہے، اگر بادام وغیرہ کسی بیمار آدمی کو کھلائی جائے، طاقت والی غذا کسی بیمار آدمی کو کھلائی جائے، اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس آدمی کو کھلایا جائے جس کا معدہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو برداشت کرنے کی قابلیت اس کے اندر موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، تو وہ طاقتور غذا کھائے گا تو اسے فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معدہ درست ہے، وہ مریض نہیں بلکہ تندرست آدمی ہے۔ اور اس کے مد مقابل ایک وہ شخص ہو جس کا معدہ خراب ہے، جو طاقت والی چیزوں کو وہ ہضم نہیں کر سکتا، اگر اسے کھلایا جائے تو اسے کبھی بھی طاقت حاصل نہیں ہوگا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس غذا میں نقص ہے، اس غذا کے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مزاج میں، اس کی اپنی طبیعت میں کمزوری ہے اور یہ تندرست نہیں بلکہ بیمار ہے۔ تو اسی طرح یہ قرآن پاک ہدایت تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اسے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو روحانی اعتبار سے مضبوط ہے، جو روحانی اعتبار سے مضبوط ہے۔ اگر وہ روحانی اعتبار سے کمزور ہے تو اسے اس کتاب سے، اس قرآن سے اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، ایمان والوں کی صفت کیا ہے، ایمان والے کس صفات سے موصوف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کی پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، ہم نے اپنے نبی کی بات کو مانا اور اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لے آئے ہیں، ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں۔ یہ مومن کی شان اللہ بیان فرما رہے ہیں، مومنین کی صفت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ مومنین وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، ہم نے جنت اور جہنم کو مانا ہے، ہم نے قیامت کو دیکھا نہیں، قبر کی زندگی کو دیکھا نہیں، لیکن ان سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، آخری رسول، خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ تو فرمایا مومنین کی پہلی صفت یہ ہے بالغیب، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، مومنین کی دوسری صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں
تو قائم کرنے سے مراد کہ نماز کے مکمل ارکان کو ادا کرتا ہے، نماز کے جو سارے تقاضے اس کو پورا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اچھی طرح رکوع اور سجود کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اگر اس کا رکوع صحیح نہیں ہے، سجدہ ٹھیک نہیں ہے، خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو پھر نماز کو قائم کرنے والا وہ شخص نہیں ہے۔ الذین ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ مومنین کی دوسری صفت یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، بلکہ وہ نماز گندے کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کہ اس نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس کا رکوع صحیح نہیں تھا، اس کا سجدہ ٹھیک نہیں تھا، بس اس نے اوپر نیچے اور اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑتا رہا، ٹکرے مارتا رہا، لیکن جو نماز کے صحیح تقاضے تھے، جو اس کا خشوع تھا، اس کا خضوع تھا، اس کے ارکان تھے، اسے صحیح طور پر ادا نہیں کیا، اس وجہ سے وہ نماز کو نمازی کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کی صفت ہے کہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومنین کی تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ یاد رکھے ایک تو رزق سے مراد مال ہے کہ اللہ رب العزت نے مال دیا، تو اگر زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہو جائے، اللہ نے دی ہے، وسعت دی ہے، اور سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو وہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، مختلف انداز سے اپنے مال کو غرباء پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے۔ ایک تو رزق سے مراد مال ہے۔ دوسرا رزق سے مراد اللہ کی ہر وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے بندے کو دی ہے۔ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے وہ دی، اسے خرچ کرتا ہے۔ علم اللہ کی نعمت ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دین کا مسئلہ اس کے پاس موجود ہے، دین کا علم اس کے پاس موجود ہے، اور وہ دین کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ تم تک دین میں نے پہنچا دیا، اب تمہارے ذمے ہے جو دین تم تک پہنچ گیا تم بھی آگے پہنچا دو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، کہ تمہارے پاس کوئی ایک آیت، تمہارے پاس کوئی ایک مسئلہ بھی دین کا موجود ہے کہ تمہارے ذمے ہے کہ تم آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو مومن کی شان یہ ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت اسے دی ہے، چاہے وہ نعمت مال کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ نعمت جسمانی بدنی طاقت کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ نعمت علم کے اعتبار سے ہے، وہ لوگوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں میں خرچ کرتا ہے۔ آگے مومنین کی آگے اللہ رب العزت پانچویں صفت بیان فرماتے ہیں، چوتھی صفت بیان فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، مومنین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، قرآن اللہ کے نبی پر اترا، حدیث اللہ کے نبی پر اتری ہے، جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتاری ہے بذریعہ وحی، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ یاد رکھیے قرآن بھی اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے، دونوں میں فرق صرف اتنا ہے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث کا مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے۔ بس اتنا سا فرق ہے، پر قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ آگے وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں، جو شریعت، جو انبیاء گزرے ہیں، ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے کسی ایک نبی کو، جس نبی کی امت ہے اسے مان لیا اور دیگر کا انکار کر دیا، فرمایا یہ مومن کی شان نہیں، بلکہ مومن کی شان یہ ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ وما انزل من قبلک، بلکہ وہ اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر اترنے والی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان سے پہلے جو شریعت اتری ہے اور جو انبیاء گزرے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما انزل من قبلک،
جو اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر اترنے والی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، ایک تو یہ، اور دوسری جو ان سے پہلے چیزیں گزری ہیں، جو ان سے پہلے انبیاء گزرے ہیں، ان سے پہلے شریعتیں گزری ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے نبی ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا یا کسی نئی شریعت نے آنا ہوتا یا کسی نئی کتاب نے آنا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں مومنین کی صفت یہ ہے وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک وبعدک، کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنے والی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلے والی شریعتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور بعد میں آنے والی شریعت، کتاب اور نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کا تو ذکر کیا، اللہ نے پہلے شریعت کو تو ذکر کیا، اللہ رب العزت نے موجودہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ان کی شریعت کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے بعد کا ذکر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو شریعتیں موجود تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کتابیں موجود تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی کتاب ہے۔ اگر کتاب ہوتی تو اللہ ضرور فرماتے وما انزل من قبلک وبعدک، کہ اللہ نے قبل کا ذکر تو فرمایا لیکن بعد کا ذکر نہیں فرمایا۔ خیر، ان کی پانچ یہ بیان فرمائی وما انزل من قبلک، کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ پچھلی انبیاء پر بھی ایمان ہیں اور پچھلی کتابوں اور شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور مومن کی چھٹی صفت اللہ نے بیان فرمائی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، مرنے جس طرح ابھی ہماری زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیں موت واقع ہوگی، اس موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور ہمارے اعمال کے بارے میں اللہ پوچھ گچھ کریں گے اور پھر اس کی سزا اور جزا ہوگی۔ حالانکہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہے، اس کا حساب و کتاب شروع ہے، سزا اور جزا شروع ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی، قبر کے بعد جو زندگی جسے قیامت کہتے ہیں، روز حشر کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں، اس پر بھی ایمان مومنین کی شان یہ ہے کہ مومن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اس کا ایمان نہ رکھے تو وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، جس دن اللہ رب العزت ذرے ذرے کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس دن اللہ رب العزت رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، اللہ رب العزت وہ اپنے عمل کو دیکھے گا، جس نے رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جسے روز جزا، روز محشر، روز آخرت کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ قیامت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ مومن کی شان یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو یاد رکھیں یقین جس سے ہوگا وہ اس کی تیاری بھی کرے گا۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جس آدمی کو یہ ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے پیپر ہے، فلاں تاریخ کو میرا امتحان ہے، تو بڑے زور و شور سے ہر طالب علم تیاری کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پختہ یقین ہے کہ فلاں تاریخ کو میرے امتحان شروع ہے اور میرا پیپر اور میں نے امتحان گاہ میں بیٹھنا ہے۔ جس آدمی کو اپنے امتحان کی تاریخ کا علم نہ ہو، جس آدمی کو اپنے امتحان کا یقین نہ ہو، وہ کبھی بھی تیاری نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے مومن اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کی، اپنے امتحان کی تیاری بھی کرتا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے بالخصوص نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارے، آخرت پر ایمان مضبوط بنائے، آخرت پر یقین مضبوط بنائے۔ اس دنیا کے بعد، اس جہان کے بعد ایک اور جہاں ہے، اور وہ جہان اللہ رب العزت نے اس جہان میں ہمیں اس جہان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ وہاں اعمال کا بدلہ ملے گا، وہاں سزا ہے، اچھے اعمال ہے تو پھر جنت ہے، اچھا بدلہ ہے، برے اعمال ہے تو جہنم ہے، سختیاں ہیں، عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا، یاد رکھیں نوجوان اگر اللہ کی عبادت جوانی میں کرے تو اللہ کے بہت قریب ہے۔ عبادت تو عبادت ہے،
چاہے بوڑھا کرے تب بھی اجر و ثواب ہے، چاہے جوان کرے تب بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جوان کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے چند افراد کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن یعنی قیامت کے دن کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی اور ہر شخص سائے کی جگہ ڈھونڈے گا، تو اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس عرش کے نیچے اللہ رب العزت چند افراد کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہے، ان افراد میں سے ایک شاب، وہ نوجوان ہوگا، نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان بھی ان افراد میں شامل ہوگا جو اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا، جس کو اللہ سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اس نوجوان کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کی